اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا، اسے چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کروں، اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر ایک گستاخی کی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں آ کے معافی بھی مانگ لے اور اس کے باوجود آپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں، ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ذکر اہل بیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میں نے روافض اور نواسب دونوں کا رد کیا۔ وہاں پر میں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ہم غلام ہیں اور ہم ان پر قربان، اور رسول اللہ کے صحابہ جنتی ہیں اور ہم ان پہ صدقے اور واری جاتے ہیں، لیکن ہم جو اوریجنل صحابہ ہیں ان کے غلام ہیں۔ جن لوگوں کو تم اے نواسب زمانہ زبردستی صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا ہے، جیسے مروان، یزید اور عمرو بن سعد جیسے لوگ، ان کا ہم نہ ادب کرتے ہیں نہ احترام، بلکہ یہ لوگ ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ اور میں نے اور بھی ان کے حوالے سے بڑے سخت جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے جو کہ میرے ایمان کا تقاضا تھے۔ میری گفتگو کا سیاق اس بات کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے لعنت کر رہا ہوں، یا ان کے حوالے سے سخت جملے بول رہا ہوں جو صحابہ نہیں ہیں اور ان کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا گیا۔ لیکن وہاں جہاں میں نے عمرو بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عمرو بن سعد کی جگہ عمرو بن العاص کا نام نکلا، اور سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یقیناً جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الروایت صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مجاہد صحابی ہیں، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت داخل ہو کر جنتی صحابی ہیں، اور دیگر بشارات الہیہ اور بشارات نبویہ کے تحت یہ داخل ہیں، اور ان کی بہت بڑی شان ہے۔ ابھی میری طرف کسی دوست نے کلپ بھیجا، تو میں نے جب اس ویڈیو کو سنا تو یقیناً اس میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ حضرت عمرو بن العاص کا دور دور تک میرا تصور نہیں تھا، میں عمرو بن سعد کہہ رہا تھا، لیکن عمرو بن العاص میری زبان سے سبقت لسانی سے نکلا، اور میں اس سبقت لسانی پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، الفاظ واپس لیتے ہوئے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے کلمے پر، ایمان پر موت نہ عطا کرے کہ اگر دور دور تک میرے وہم و گمان میں سیدنا عمرو بن العاص کا کہیں تصور بھی ہو۔ میں عمرو بن سعد کے حوالے سے بات کر رہا تھا، عمرو بن العاص دور دور تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ ہم انسان ہیں، سبقت لسانی ہوئی ہے، میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور یہ بھی بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، صحابہ بہت بڑے ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے خلاف یہ جو گستاخ صحابہ ہونے کی ایف آئی آر ہے، یہ خود انہی کے مکتب سے تعلق رکھنے والی جو دوسری پارٹی ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالی، ہم تو سب کو دعائیں دیتے ہیں، زندہ ہیں، مر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب تک زندہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے بھی اور جنات میں گھسے ہوئے شیاطین سے بھی۔ انہوں نے پوری کمپین چلائی، جمعے کے خطبے ان کے خلاف کیے، اور پھر اس کے بعد پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب کے سامنے یہ سارے معاملات کیے، اور الٹیمیٹلی پھر ایک کردم تنظیم کے تھرو انہوں نے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹوائی، اس کے اگینسٹ انہوں نے آ کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے حق میں مظاہرے کیے تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے۔ ان کے اوپر اس ایف آئی آر میں 295A کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ 295C تو اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے متعلق ہے۔ 295A جو ہے وہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق ہے۔ پرانے قانون میں اس کی سزا 10 سال کی قید ہے، اب نئے قانون میں انہوں نے اسے عمر قید کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر جو عارف علوی صاحب تھے، انہوں نے بغیر سگنیچر کیے اسے واپس کر دیا ہے، یعنی وہ کھو کھاتے ڈال دیا۔ وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پاس کروایا ہے، نہ کورم پورا تھا، اور
نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی. وہ انہوں نے ان کے منہ میں ہڈی دینی تھی علماء کے طبقے کے, اور الٹیمیٹلی ہونا وہی تھا جو اب ہوا ہے. اس میں سے نکلنا کچھ نہیں تھا. بہرحال پہلا شکار مفتی حنیف قریشی صاحب بنے ہیں, جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے. تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے, اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا, لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور اس مکتب فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں. وہ مکتب فکر جس نے باقی تمام مکاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا, آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں, ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں. حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا, صرف عبارتوں پہ بات کی ہے. اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا, اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے, معافی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں نا جی کہ توبہ کا کلپ, وہ میں نے توبہ کا کلپ اس کا دیکھا ہے. شاہ جی بات یہ ہے کہ توبہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے, لیکن بات یہ ہے اس میں کیا کر رہا ہے کہ میرا سیاق کلام جو ہے نا وہ یہ تھا کہ میں بات عمر بن سعد کی کرنے لگا تھا, لیکن عمر بن عاص نکل گیا. تو بھائی اگر تیرے سیاق کلام کا اعتبار کیا جانا ضروری ہے تو دوسرے کے سیاق کلام کا اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا اب یہ جناب والا توبہ کیسے یاد آ گئی ہے؟ توبہ تو وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کے خوف کے باعث ہو. اگر وہی توبہ کرنی تھی تو پھر توبہ 20 اگست کو کرتے نا. 19 اگست کو یہ بلنڈر کر رہا ہے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے بکواسات کر رہا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ فیضان ساؤنڈ سے اگلے دن جب صبح 20 اگست کو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بلنڈر ہوا ہے رات کو, تو یہ بجائے توبہ رجوع کرنے کے اس نے پروگرام وہاں سے جو لائیو چلایا وہ ڈیلیٹ کیا. پھر شاہ جی یہ آپ دیکھیں کہ پھر صرف وہ پروگرام ہی ڈیلیٹ نہیں کیا, اس کی دکان پہ جا کر کے جناب والا جس کارڈ میں انہوں نے پروگرام وہ لوڈ کیا ہوا تھا, اپلوڈ کیا ہوا تھا, اس کارڈ سے پروگرام واچ کروایا. تو پھر جناب پرسکون ہو گیا کہ یہ ریکارڈنگ کسی کے پاس ہے نہیں, تو بس جان چھوٹ گئی. یہاں پنڈی جامع محمدیہ کے ایک مدرس ہیں شاہ صاحب, انہوں نے یہ 6 بجے مجھے جو ہے وہ یہ لنک بھیجا ہوا تھا, تو وہاں سے ہمارے لڑکے نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اس نے سمجھا کہ یہ سارا مٹی پڑ گئی ہے, اب ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ اللہ کے لیے توبہ تو نہیں ہے. یہ رات کو میرا کلپ آیا اور صبح صبح آپ کو توبہ یاد آ گئی, دم پہ پاؤں آیا اور آپ کو پتا تھا کہ آپ جناب لتر پڑیں گے دائیں بائیں سے, تو فوراً جناب تمہیں, اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف نہیں ہے, صحابہ کا حیا نہیں ہے, اللہ رسول کا حیا نہیں ہے, صرف اور صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں. اللہ کے خوف کرنے ہوتی تو 20 تاریخ کو کرتے نا, جب بکواس کی ہے, جب پتہ چل گیا. تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سبقت لسانی سے نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. اب یہی میں فتاوی رضویہ شریف 6 جلد کہ صفحہ 400 اس کی جو توبہ ہے نا جی, اس کی توبہ کی حقیقت وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ شریف 6 جلد صفحہ 443 پہ ایک سوال ہے, ایک ایسے مولوی کے متعلق جو بدماش ہے, سنیوں کا خطیب, اسی حنیف قریشی کی طرح ہے سنیوں کا خطیب, سنیوں کا امام, لیکن یاریاں رافضیوں کے ساتھ رکھتا ہے, تقیہ باز لوگوں کے ساتھ یاریاں بھی ہیں اس کی, اور ان کے جناب والا آنا جانا بھی ہے, وہاں ان کی جناب والا مجلسوں میں بھی جاتا ہے, اور وہاں جا کے ان کو محب اہل بیت اور ان کے باطل عقائد و نظریات کی سپورٹ بھی کرتا ہے, اور ان کو جتاتا ہے کہ جیسا کہ جناب ہم آپ سے بڑے متاثر ہیں, آپ تو بڑے محب اہل بیت ہیں. یہ جس طرح یہ تیر القادری اور یہ آج کل وہ شمس رحمان مشہدی ان کا دلال بنا ہوا ہے, یہ ساری یعنی کہ ایک ہی وہ اللہ معاف کرے. تو یہ جناب والا جتنے بھی اس طرح کے اہل سنت میں بگڑے ہوئے پیر اور خطیب, ان سیم اعلی حضرت نے آج کے دور کے سنیوں میں گھسے ہوئے رافضیوں کی عکاسی کی ہے. یہ 2 صفحات پہ مشتمل صرف سوال ہے, صفحہ 443 اور 44 پہ. تو ادھر جا کے جناب شیعوں کے ساتھ یاریاں بھی, رافضیوں کے ساتھ یاریاں بھی, اور ان کے عقائد و نظریات کی حمایت بھی, اور جب سنیوں کی محفل میں آتا ہے تو پھر یہاں سنیوں کے عقائد و نظریات بھی بیان کرتا ہے, اور رافضیوں کے جناب والا وہ ان کا رد بھی کرتا ہے.
یعنی کیسا وارداتی مولوی ہے. تو سیم آج کے انہی 2 نمبر جو ہے وہ پیروں اور مولویوں کی عکاسی ہے اس میں. یعنی کہ یہ سوال پڑے نا جی، یہ 2 نمبر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں تو یقین جانی اس سوال کے اندر ان کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. اب 3 مرتبہ وہ سنیوں کی محفل میں اعلانیہ توبہ بھی کر چکا ہے. وہی سنی مولوی اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ 3 دفعہ وہ اہل سنت کی محفل میں توبہ بھی کر چکا ہے، لیکن پھر بھی حرام توپیوں سے باز نہیں آتا، تو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ تو اس پہ جو ہے وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑا لمبا سوال کا جواب دیتے ہیں، اور اعتقادی فسق اور عملی فسق اس حوالے سے گفتگو کرتے کرتے نا نتیجہ جو اعلی حضرت لکھتے ہیں نا کمال کا صفحہ 449 پہ 6 جلد میں، فرمایا اور بعد امتحان و تجربہ کے ظاہر کے فریب مسلمان کے لیے توبہ کرتا ہے. یعنی یہ اس کی کارستانیاں اور اس کا ماضی، اس کی فریب کاریاں، وہ اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، لیکن مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے یہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور ان عقائد و مقاعد سے باز نہیں آتا. بار بار وہی صحابہ پہ منہ مار رہا ہے. یہ بھی ہرگز اس کی توبہ پر اعتبار نہ ہوگا. ہوں اندازہ کرو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں. اچھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ ایسی توبہ پر اعتماد کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے اگر کسی شخص کے چور ہونے کا تمہیں یقین ہو گیا ہو اور وہ بار بار توبہ بھی کرے پھر چوریاں کرتا ہو، آیا اس کی توبہ سے تم مطمئن ہو جاؤ گے اور کیا اپنا مال اس کے سپرد کر دو گے؟ افسوس کہ دنیاوی مال جو اللہ کے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے، تم اس پر اعتماد نہیں کرتے. یہی کہو گے کہ یہ تو اے جناب یہ تو پہلے دے چوریاں چکاریاں تو بدماشیاں تو پہلے بھی کردہ، اس واسطے دنیاوی مال اس کے حوالے نہیں کرو گے. تو جس کو دین کا امام بنایا ہوا ہے، نماز کا امام بنایا ہوا ہے، عقیدے کا جناب والا تم نے اس کو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، تم پہ حیرت ہے کہ جس کے سارے معاملات تم پہ کھلے ہوئے ہیں، اس کا ماضی تم پہ کھلا ہوا ہے، پھر تمہیں کیا پڑ گیا ہے کہ اس کو اپنا امام بنا رہے ہو یا اسے جناب والا اس کے لمبے چوڑے خطبے سن رہے ہو اور اس کی توبہ پر اعتماد کر رہے ہو؟ بھی سلپ آف ٹنگ کو بھی، سبقت لسانی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ آپ اعلانیہ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب ہے کہ مولوی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. جی سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی رضا کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں، مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اوپروں کر رہا ہے، تسی اندر بڑھ گئے ہو، اوپروں کر رہا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد میں نے نبی الاسلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، میں نے اسے قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی علیہ السلام جملے رپیٹ کرتے رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرے نام مال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی علیہ السلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی.
لیکن بات یہ ہے کہ اسیسمنٹ میں تو فیصلے نہیں ہونے، فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے۔ نبی الاسلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں، یہ مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور۔ اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر دوسری بات، اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا، کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اون نہیں جانتے، تو یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام جب پوچھ رہے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ تو یہ نہ نبی کا عقیدہ تھا نہ صحابی کا عقیدہ تھا۔ اور چھڑ دو تسی دلاں دے حال، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے کوئی پڑھ کے بتا دے مجھے، مشین ڈیزائن کا، میکینکس آف مٹیریلز کا، سمجھانا تو دور کی بات، صرف ریسائٹ کر دے لکھا کیا ہوا ہے، زبراں زیرہ بھی پا دیاں گا، پڑھ کے دسے۔ اور ان لوگوں نے قطعاً کوئی خیال نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ علمی